الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس. اللہ تعالیٰ نے اور کتابیں اتاری، وہ انجیل اور تورات، تو اس میں انزال کا لفظ آیا ہے، یہاں نزل، تھوڑا تھوڑا کر کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ کتاب آپ پر نازل فرمائی ہے۔ بالحق کے معنی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو پیغام یہ لے کر آئی ہے وہ حق ہے، سراسر حق ہے، سرتاپا حق ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو گہرا مفہوم ہے اس کا وہ یہ کہ فیصلہ کن بن کر نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہ قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یعنی یہ جو نازل ہوا ہے تو فیصلہ کن بات بن کر آیا ہے، اور یہ اب فیصلہ کرے گا ادھر یا ادھر، باطل کا بیڑا غرق ہوگا اور حق کا بول بالا ہوگا، یہ فیصلہ ہو کر رہے گا۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ جیسے کسی شاعر نے کچھ شاعری کی ہے، اس کا دیوان مرتب ہو گیا، بس ٹھیک ہے دیوان ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا اور کیا اس کے جو ہے دنیا میں کیا اس سے تبدیلیاں آ جائیں گی، نہیں، یہ فیصلہ کن کتاب ہے۔ اسی لیے اسی انداز میں فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ بڑا یہاں پر جو ہے خطابی انداز ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر بشارت دینے والا اور نذیر خبردار کرنے والا بنا کر، باقی اصل فیصلہ کن ہے یہ کتاب ہے قرآن جو آپ پر نازل کی گئی ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اس سے آگے کی آیات میں نہیں پڑھ رہا، وہ آیت سجدہ ہے، اور بڑی عظمت کے ساتھ جو بیان قرآن مجید کا سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں بھی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے نزل علیک الکتاب بالحق، اور اسی پر ایک حدیث موجود ہے ہمارے پاس، حضرت عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اب اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا، ابھارے گا، بام عروج پر پہنچائے گا، ترقی دے گا، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے انہیں ذلیل اور خوار اور رسوا کر دے گا۔ یعنی اب یہ فیصلہ کن ہے بن کر نازل ہوئی ہے، اسی میں تلیں گی قسمتیں قوموں کی اور امتوں کی۔ فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے۔ اس کا ایک مفہوم تو عام طور پر جو سب مترجمین نے اور مفسرین نے لیا وہ بھی صحیح ہے کہ قرآن تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے تورات کی، انجیل کی، کہ واقعی وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ نے نازل کی تھیں، وہ بھی منزل من اللہ تھی، تو گویا کہ قرآن مصدق ہے ان کا۔ لیکن ایک اور مفہوم جو اس سے گہرا ہے اور بہت پیارا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مصداق بن کر آیا ہے ان پیشین گوئیوں کا جو تورات اور انجیل میں تھی۔ تورات میں جو ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، گویا کہ وہ ابھی تک انفلفلڈ پروفیسی تھی جب تک کہ قرآن نہیں آیا، تو گویا کہ قرآن نے آ کر اس کو فلفل کیا، اس پروفیسی کو، جو کتاب استثناء میں 18ویں باب کی 18ویں آیت ہے، جس میں کہ تورات میں اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ میں ان لوگوں میں، ان کے بھائیوں میں سے انہی کے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور پھر وہ بات جو ہے لوگوں تک پہنچائے گا۔ یہ جو ہے میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا بھی ہے کہ 3 سال قبل ہمارا ٹینا جو ہے تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کا اجتماع ہیوسٹن میں تھا، یہ امریکہ کا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جنوبی ساحل پر ایک شہر ہے بڑا، تو وہاں ہم نے ایک سیشن میں ایک عیسائی عالم اور ایک یہودی عالم کو بلایا تھا۔ تو یہودی عالم نے وہاں پر جب گفتگو کی، اس سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ اس شخص میں کچھ حق کو ماننے کی صلاحیت ہے۔ اس نے کہا اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن فار دی ہول آف ہیومینٹی ایکسیپٹ جیوز۔ اب یہ ڈنڈی وہ مار گیا کہ اسلام بہترین مذہب ہے پوری نوع انسانی کے لیے سوائے یہودیوں کے۔ تو وہ یہودی جو ہیں 1.5 بلین وہ علیحدہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے رکھے اس کے قول کے مطابق، باقی پوری نوع انسانی کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام بہترین مذہب ہے۔ تو میں نے ان سے پھر ایک ملاقات کی، اور میں نے پھر کہا کہ اس ملاقات میں کہ یہ جو ڈیٹرانومی جو ہے کتاب استثناء، اس کے 18ویں باب کی 18ویں آیت کا آپ کیا مصداق سمجھتے؟ وہ چونک سا گیا کہ کیا ہے، وہ ذہن میں نہیں تھا۔ میں نے پھر تورات منگوائی، بائبل، تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے یہ کہ یقیناً وہ کج بحثی نہیں کی، سوچ میں پڑ گیا کہ ہاں۔ اس نے، میں نے کہا کہ یہ کہتے ان کے بھائیوں میں سے، ظاہر بات ہے کہ باقی تمام نبی جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے وہ تو بنی اسرائیل ہی میں سے آئے ہیں نا، تو ان کے بھائیوں میں کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہونے چاہیے۔ تو ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی اٹھاؤں گا جو تیرے مانند ہوگا، یعنی جیسے کہ حضرت موسیٰ کو شریعت دی گئی ایسے انہیں بھی شریعت دی جائے گی، جبکہ حضرت موسیٰ کے بعد جتنے نبی بھی بنی اسرائیل میں آئے انہیں کوئی شریعت نہیں دی گئی۔ پھر ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا،
تو حضرت موسیٰ کو تو تورات دی گئی تھی، تو لکھی ہوئی شکل کے اندر جو ہے کمانڈمنٹس تھے. حضور کا جو ہے وہ قلب کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، اور حضور کے منہ سے وہ جو ہے کلام پاک صادر ہوا ہے، جس کو کہ لوگوں نے سنا اور یاد کیا ہے. تو وہ سوچ میں پڑ گیا تھا. تو بہرحال یہ جو پیشن گوئیاں ہیں، اور جو پارکلیٹ یا فارکلیٹ کی پیشن گوئی جو انجیل کے اندر ہے، ان کا مصداق بن کر قرآن نازل ہوا ہے. گویا کہ ان پیشن گوئیوں کو سچا ثابت کر رہا ہے قرآن اپنے وجود سے.